وزیر اعظم کا فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت کرنے کا مطالبہ۔ عمران خان کہتے ہیں تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بٹھا کر کیس سننا چاہیے۔ انہیں اور اپوزیشن جماعتوں کو معلوم ہے فارن فنڈنگ کون سی ہے۔ ان جماعتوں کو کئی ملک پیسے دیتے رہے، ممالک سے تعلقات کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتے۔ مزید بولے مولانا فضل الرحمان NRO کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں، عوام کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ختم۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کا کہنا ہے اسکروٹنی کمیٹی شفاف نہیں ہے، کمیٹی پر تحریک انصاف کا دباؤ ہے۔ تحفظات ظاہر کرنے پر ارکان اٹھ کر چلے گئے کہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور بولے اسکروٹنی مکمل ہو چکی، مزید 2-3 سماعتیں ہو سکتی تھیں، لیکن مخالف فریق کے عدم اعتماد پر کمیٹی نے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاخیری حربے کیوں ہو رہے ہیں؟ اسکروٹنی کمیٹی احکامات پر عمل نہیں کر رہی تو دوبارہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کو خط، کیس کا فیصلہ جلد کرنے کا مطالبہ۔ احسن اقبال اور پرویز اشرف کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے کیس جلد نمٹانے کی یقین دہانی کرا دی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، ورنہ تحریک انصاف قوم سے معافی مانگے۔ بڑی 3 جماعتیں ہی نہیں، سب پارٹیز فنڈنگ کا حساب دیں۔ گوشوارے اور پارٹی فنڈز کے کیس میں الیکشن کمیشن نے سب جماعتوں سے 24 فروری تک جواب طلب کر رکھا ہے۔ JUIF، MKM پاکستان، قاف لیگ، پشتونخوا میپ بھی شامل۔ دوسری جانب گوشوارے جمع کرانے پر روہیل اصغر اور خالد صدیقی سمیت مزید 7 ارکان کی رکنیت بحال۔ سندھ کے وزراء کی نیب اور وفاقی حکومت پر سخت تنقید۔ ناصر شاہ، سعید غنی اور مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ سندھ حکومت کو کیسز اور ریفرنس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ عوام کی بہتری کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ بیوروکریسی اور سول سروسز اصلاحات میں اہم پیش رفت۔ کرپٹ اور پلی بارگین کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 3 خراب ACRs پر ترقی روک کر افسران کو ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ MP اسکیل کا وقت 2 سے بڑھا کر 3 سال اور پروموشن کو روٹیشن سے لنک کر دیا گیا۔ خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا۔ یہ بہترین علاقہ، دنیا میں بہترین علاقہ ہے زیتون کے لیے، تو اس کا ہم پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اگلے مہینے ہم پورے یہاں آپ کی پوری پلانٹیشن کرنے لگے ہیں زیتون کی، وہ آپ کو دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ دھیان رکھیں۔ وزیر اعظم کا وزیرستان میں 3G 4G انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں بھارت انٹرنیٹ کے ذریعے بلوچستان اور وزیرستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ 4G دہشت گردوں کے استعمال میں آنے کا خدشہ تھا، لیکن نوجوانوں کی سہولت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ نوجوانوں کو اسکالرشپ دیں گے، زیتون انقلاب لائیں گے۔ عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک بھی دیے۔ کیڈٹ کالج وانا فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا۔ فردوس شمیم نقوی نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ جمع کرا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے استعفیٰ خود دیا، نئی ذمہ داری کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ فردوس شمیم نقوی نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں کردار آمرانہ قرار دے دیا۔ سیاسی جماعتیں سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کرنے لگیں۔ مسلم لیگ قاف کا کامل علی آغا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا اعلان، چوہدری شجاعت نے منظوری دے دی۔ نون لیگ کی جانب سے سابق گورنر سندھ محمد زبیر، پرویز رشید اور سابق میئر لاہور خواجہ احمد حسان کے نام فائنل۔
فنکشنل لیگ کے رہنما محمد علی دورانی کی مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی سے ان کی رہائش گاہ پر طویل ملاقات۔ دورانی کہتے ہیں وہ اپنے استاد سے ملنے آئے تھے۔ حالات حاضرہ بھی ضرور زیر بحث آ جاتے ہیں۔ مثبت ذہن رکھنے والا ہر آدمی اصلاح کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تناؤ کا موجودہ ماحول قوم اور ملک کے مفاد میں نہیں۔ سیاسی قیادت سے قربت رکھنے والی شخصیات اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ہڑپہ اور چیچا وطنی کا دورہ۔ ہڑپہ کے لیے 2 ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ واٹر سپلائی، سیوریج سکیمز اور فلائی اوورز بنیں گے۔ چیچا وطنی DHQ اسپتال کی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پورے پنجاب میں یونیورسل ہیلتھ کوریج دیں گے۔ 2.5 سال میں ایک بھی اسکینڈل کا سامنے نہ آنا اعزاز ہے۔ پوری کوشش ہے کام بھی کریں اور شفافیت بھی برقرار رہے۔ PhD میں داخلے کے لیے MS یا MPhil کی شرط ختم۔ چیئرمین HEC ڈاکٹر طارق بنوری کا کہنا ہے کہ اب BS کے بعد PhD میں داخلہ ہو سکے گا۔ مزید کہا 50% کورسز یونیورسٹی کے اندر اور ریگولر پروفیسرز ہونا لازم ہے۔ اور موسم سرما میں K2 سر کر کے تاریخ رقم کرنے والے نیپالی کوہ پیما شگر پہنچ گئے۔ کوہ پیماؤں کو بیس کیمپ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا گیا۔ ٹورسٹ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ ڈپٹی کمشنر نے مہمانوں کو روایتی ٹوپی پہنائی۔ پالش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ آپ چیچا وطنی میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہم پیکیج بنا رہے ہیں ساہیوال میں، انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے اور بہت سارے منصوبوں کا یہاں سے افتتاح کریں گے، کچھ کا اعلان کریں گے۔ وہ پیکیج ہم بنا رہے ہیں اور خصوصی طور پر ساہیوال شہر کے لیے 18 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جس سے شہر کی تمام سڑکیں، ان کا سیور، پانی، ٹریٹمنٹ پلانٹس، اسٹریٹ لائٹس، تقریباً تمام چیزیں انشاءاللہ کور ہوں گی، ان کا افتتاح کریں گے۔ وہاں پہ کچھ لوکل گورنمنٹ کی ریسائکلنگ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ اکیڈمیز ہیں، ان کا کریں گے انشاءاللہ۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہم دیں۔ اس کے اندر پنجاب کا ہر آدمی انشورڈ ہوگا، آپ کو صحت کی پوری سہولتیں ہوں گی، آپ سرکاری یا آپ پرائیویٹ کسی بھی جو ہاسپٹل جو پینل میں رجسٹر ہوں گے، آپ کو پوری اس کی کوریج ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب جب آئیں گے پہلے فیز کے اندر ساہیوال ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد جو وہاں پہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ موٹر وے سے ساہیوال کا لنک اور چیچا وطنی کا، یہ بہت ضروری پروجیکٹس ہیں کیونکہ آپ کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بالکل انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے۔ بلکہ ایک ہماری آرٹیریل روڈ کی ایک پروپوزل ہے جو کہ چیچا وطنی سے موٹر وے اور موٹر وے سے پھر آنورڈ لیا اور لیا سے پھر انڈس ہائی وے پر تک توسا شریف جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پلان کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ کل ہم نے ڈسکس